ایک اور جو چیز، کیونکہ یو ٹاکنگ اباؤٹ الیکشنز، اگر ہمارے یہاں پاکستان میں 2013، 18 اور 24 کے الیکشنز کو آپ آپس میں کمپیئر کریں، تینوں الیکشنز کو آپس میں کمپیئر کریں، تو اگر میں کہوں دھاندلی میٹر، اگر میں ایک ٹرم کوائن کر لوں کہ دھاندلی میٹر، تو دھاندلی میٹر آپ کے خیال میں ہر گزرتے الیکشن کے ساتھ آگے نہیں جاتا رہا؟ بالکل جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے. 18 was worse than 13, 24 is worse than 2018. Exactly, 24 might be the worst. ہاں میں وہی کہہ رہا might be the worst. ہوں، وہی کہہ رہا ہوں نا. بالکل، اور وہ بڑھ رہا ہے. لیکن یہ چیز ہے نا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ون پارٹی اسٹیٹ پاکستان، آئی کانٹ کال اٹ اے ون پارٹی اسٹیٹ، لیکن بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، ویسٹرن پریس میں جو خبریں لگیں، اس بار بھی یہی تھا کہ اچھا حسینہ واجد کا ڈیفینس کیا ہے، میں کیا کروں اگر اپوزیشن کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہی تو. اور ٹرن آؤٹ پتہ ہے کتنا ہے؟ 22%. 22% کے ٹرن آؤٹ پہ آپ حکومتیں لاتے جا رہے ہیں تو اس کی لیجیٹیمیسی پوری دنیا میں کویسچن ہونی چاہیے. ہوتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بنگلہ دیش میں دروازوں کے پیچھے بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کہ کولڈ وار چل رہی ہے. ٹھیک. کولڈ وار میں کیا تھا کہ ایک امیدوار امریکہ کا ہے اور ایک امیدوار چائنا کا ہے. رشیا کا تھا پہلے، اب رشیا کو ریپلیس کر کے چائنا لے آئیں، بس یہ فرق پڑا ہے. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ یورپ بھی جاتی ہیں، امریکہ سے بھی کافی انگیج کرتے ہیں وہ لوگ، اور دوسرا یہ کہ چائنا تو وہاں پورٹس بنا رہا ہے، انویسٹمنٹس کر رہا ہے. تو ہندوستان کے ساتھ ویسے ان کے بڑے ڈیپ ٹائز تھے، آپ نے دیکھا کہاں بھاگ کر گئیں وہ ہندوستان گئیں. ٹھیک ہے. تو اگرتلا کنسپیریسی یاد آ گئی کہ وہیں پہ لینڈ کی دوبارہ. تو وہاں پر لینڈ کرنے کے بعد بھی یہ واضح ہو گیا کہ کون بیک کر رہا تھا حسینہ واجد کو، ہندوستان کر رہا تھا. تو اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش تھی، ادروائز ان کو سینکشن کر دینا چاہیے تھا، بیکاز دیٹ واز اے ون پارٹی اسٹیٹ. آپ ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے بل لے کے آتے ہیں 2018 میں، اس میں حکومت پہ تنقیدی بین ہو گئی. لیکن میں مزمل جو آپ کی بات سے میں سمجھو، وہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں حالات خراب ہیں، لیکن اتنے خراب نہیں جتنے بنگلہ دیش میں. ہاں وہ تو ون پارٹی فل اسکیل آٹوکریسی بن گئی ہے. بیسیکلی یہاں پہ بنگلہ دیش اگر جیسی کوئی موومنٹ کے لیے حالات کو مزید خراب کرنا پڑے گا اگر آپ کو بنگلہ دیش چاہیے. شاید تب بھی نہ ہو سکے کیونکہ یہاں سوشل ڈائنامکس بہت مختلف ہیں. Why? اسی لیے بیکاز وی آر ملٹیپل ایتھنیسٹیز. اب ایکس فاٹا والے لوگ کیا چاہتے ہیں وہ بالکل مختلف چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مین اسٹریم ڈسکورس میں لوگوں کی آواز نہیں آتی. ادروائز وہ کبھی بھی مین اسٹریم پالیٹکس پہ اگری نہیں کیے وہ لوگ. ان کا ٹرائبل نظام ہے، ان کی لیڈرشپ کی، ان کی نیشنلسٹ پالیٹکس ہے، ہماری نہیں ہے. لیکن ان سارے چیزوں کے اندر ایک کامن فیکٹر جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب سب کو جو پرابلم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے. یہ ایک کامن فیکٹر ہے کہ نہیں؟ رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے، لیکن اربن کے پی کو نہیں رہا کبھی. اب ان کو بھی ہو گیا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب ان کو ہو گیا تو بن رہا ہے نا. پھر ایک کامن پرابلم جو ہے وہ بن رہا ہے، چاہے بے شک آگے ڈائیورسفائڈ قسم کے انٹرسٹ ہوں، لیکن ایک کامن پرابلم جو ہے وہ سب کے ساتھ ہی بن رہا ہے. نہیں، اس سے بھی فرق ہے. اس میں کامنالٹی اس لیے نہیں ہے کہ 90% جو لوگ اس میں موومنٹ میں شریک ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آج کل چل رہی ہے، اس میں سے 90% کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پسند کا چیف چاہیے، یا پھر ہمارا جو فیوریٹ ہے اسے لے آؤ. ان کا یہ نہیں ہے. جو باقی 10% ہیں وہ رائٹس بیسڈ موومنٹ ہے، جو کہتی ہے کہ اجارہ داری اور سیاسی رول اسٹیبلشمنٹ کا کم کیا جائے. سو بیسکلی مطلب کرکٹ کی گیم آپ اس طرح کھیلیں، بس کپتان ہمارا ہونا چاہیے. دیٹس ویری رائٹلی سیڈ. تو یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ اوپینین نہیں ہے، اٹس اے فیکٹ کہ پاکستان اب بھی انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس پہ ایک ہائبرڈ اسٹیٹ ہے. بنگلہ دیش نہیں ہے. بنگلہ دیش از اتھارٹیرینزم. اس کی وجہ ہے کہ ایک پارٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی میدان میں ہی نہیں ہے، باقی سب جیل میں ہیں. ٹھیک ہے، میس پروٹیسٹ ہو نہیں سکتی، سپریم کورٹ آپ کے انڈر ہے. اگر آپ سپریشن آف پاور کو سسٹم سے نکال دیں تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. جمہوریت کا صرف ایک پرنسپل ہے کہ میں آپ کے اوپر چیک رکھوں گا، آپ میرے اوپر چیک رکھیں گے. اگر تو میں نے کورٹ کو چھین لیا پاور اس کی. اب آپ دیکھیں نا، سپریم کورٹ یہاں پہ اس وقت وفاقی حکومت سے لڑائی میں ملوث ہے، جو ہو رہی ہے، جو چل رہی ہے، چپکلش ہے. وہاں پر تو بات ہی نہیں کر سکتے. یہ سارا جو کوٹا ریفارم موومنٹ بنگلہ دیش میں شروع ہوئی ہے، یہ حسینہ واجد نے کام شروع کروایا ہی کورٹ سے ہے. اس نے کہا جی آپ دوبارہ سے اس کو الاؤ کر دیں. میں کہوں گی ہمارا قصور نہیں ہے، کورٹ سے بات کرو جا کے. تو اسٹوڈنٹس نے کہا اتنے تو پاگل نہیں ہیں ہم کہ اگر وہ آپ کے تھم کے نیچے ہیں اور آپ کچھ کر نہیں سکتی. تو جو 30% کوٹے کے لیے جس قوم کے 400 لوگ جان دے دیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کمپیریبل ہے. وہ تو ایک بہت انلائٹننگ ایگزامپل ہے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے 2018 میں سب سے بڑی جو تحریک بنگلہ دیش میں چلی وہ روڈ سیفٹی کے لیے تھی. صحیح. روڈ سیفٹی کے لیے وہ باہر آ کے ملک بند کر دیتے ہیں. ہمیں تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں. بلڈ لیس کوز ہوئے ہیں، 4 مارشل لا ہوئے ہیں، کس میں بلڈ شیڈ ہوئے. ہاں بھٹو کو لٹکانے کے بعد انریسٹ ہوا، اس کے علاوہ نہیں ہوا. مشرف کے آنے پہ بے نظیر صاحبہ نے اسپیچ کر دی کہ وی وڈ لائک ٹو انگیج ود ہم.
جو کہ استعارہ تھی ڈیموکریسی کا. اس ساری سچویشن کو ویسے آپ اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں تو واٹ اباؤٹ 9th میں آپ اس کے ساتھ کس طرح کمپیئر کریں گے اس میں اور اس کی فوٹیجز بڑی سیم ہے ویسے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دے ٹرائیڈ اور دے ڈڈنٹ. یو بلیو دیٹ دے ٹرائیڈ 9th میں کو ہاں یہاں پر کیا, لیکن دیکھیں نا جن پارٹیوں کی تنظیم نہیں ہوتی وہ اس طرح کی چیز نہیں کر سکتی. اس کی وجہ ہے کہ جب پارٹی کا ایم این اے اسٹیج پہ بیٹھا ہو اور ضلعی صدر زمین پہ بیٹھا ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں 10-15 لوگ ہیں جنہوں نے پورا نظام ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو پھر جب تنظیم ہی نہیں ہے پارٹی کی اوپر سے نیچے تک تو آپ ایک کلیکٹیو ریولوشنری ایکشن نہیں کر سکتے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ میکسیمم بھی لوگ جو نکلے ہوں گے کتنا کاؤنٹ ہوگا. وٹ از یور گیس اف آئی مے سے all over Pakistan? آل اوور پاکستان I think maximum 10,000 15,000. سی. اب بہت سے لوگ اس سے بھی اوفینڈ ہوں گے, لیکن ان اے کنٹری ویئر 240 ملین پیپل آر لیونگ, یہ کتنا ہے یہ مطلب دس از ناٹ 0.1% ایز ویل. بنگلہ دیش میں 40 لاکھ لوگ سڑکوں پہ ہیں. تو یہ ہے کہ اس کا اسکیل اگر اتنا بڑا ہوتا تو پھر تو ان کا یوٹوپیا اچیو ہو جاتا خان صاحب کا, کہ اندر سے کو ہو جائے گا اور وہ کہیں گے کہ آپ ہٹ جائیں اور ہی از دا سپر کنگ ناؤ اور اس کو لے آؤ. تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نمبر جو آپ نے موبلائز کیا وہ ہونے والا نہیں ہے. نہیں مجھے تو بلکہ اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج کل جو جلسے وغیرہ کری, جس طرح آخری انہوں نے سوابی میں کیا تھا, مجھے تو لگ رہا ہے وہ ڈیلیبریٹلی پہلے نا میپ کے اوپر گوگل میپ پہ چیک کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے دور کتنا ہے, یہ جتنا دور ہو اتنا ہی بہتر ہے. مطلب آپ کا لیڈر اندر ہے, اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا گو اینڈ ڈو اٹ اوور دیر. ہاں آپ ویسے جی ایچ کیو کے اوپر مطلب حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ جا کے ان کے وہ انسگنیاز اتار دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لیڈر آپ کا, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے آپ اڈیالہ کے اندر گھس جائیں, بٹ ایٹ لیسٹ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ آؤٹ سائڈ اڈیالہ. احتجاج تو وہاں ہونا چاہیے. بٹ وہ انٹینشن اس کے لیے نہیں ہے نا, کیونکہ اگر سینٹ چل رہا ہے کے پی کی سیٹس کے بغیر, اس پہ بھی کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی یہ جو سارا کچھ ہوا ہم نے دیکھا اسپیشل سیٹس کے حوالے سے, تو یہ آپ نے دیکھا وہ کتنی وہ پراثر قسم کی بھوک ہڑتال تھی. ہاں بالکل, مطلب 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک. وہ کسی نے کہا کہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں, 3 گھنٹے بھوکے رہو تو ویٹ کم ہو جائے گا اس کے لیے. صحیح بات. تو یہ ہے کہ وہ سیکریفائسز اس طرح کے نظر نہیں آتے. مجھ جیسے پنجابی کے لیے تو یہ بھی بہت مشکل ہے, مطلب میں شام کی چائے مس ہو جائے گی.